بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، صدقہ بیماریوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، لہذا اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج صدقے سے کرو، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنے مراسیل میں حدیث نقل فرمائی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام کورونا وائرس سے تذبذب کا شکار ہیں۔ دنیا کے کئی مقامات پر مساجد میں نمازیں ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ موت سارے عالم میں کورونا کی شکل میں رقص کر رہی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج سارے عالم میں گناہ انتہا پر ہیں۔ آج لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ رہے ہیں، لیکن آخرت کے خوف سے گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس نے بیماری دی ہے تو شفا بھی دے گا۔ کثرت سے عبادت اور تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی ضروری ہے، بلکہ صدقے کی طاقت پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بسا اوقات لا علاج بیماری میں صدقہ وہ کام کر جاتا ہے جو دوائیں بھی نہیں کر پاتی، اور ایسے کئی قصے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں کا ایک قصہ جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ملک شام کا رہنے والا ڈاکٹر عیسیٰ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے، اور اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا، مگر علاج کارگر ثابت نہیں۔ رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا، تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی، اور اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا، اور وہ گھرانہ محتاجگی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے ایک قریبی دوست کے واسطے سے اس گھرانے کو بھیج دی۔ ان پر سارے قصے کو بھی واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی، اور وہ بتدریج تندرست ہوتا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی بیماریوں میں صدقے کا سہارا لے کر صدقے سے علاج کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صدقے سے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔